بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں احتشام الحق عباسی IRC پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج اس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے معاشرے میں اکثر آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بلکہ آپ کی ڈیلی کی جو روٹین ہے، آپ کی جو روزمرہ کی جو زندگی ہے، اس روزمرہ زندگی کے اندر بے شمار لوگ آپ کے گھر میں بھی، آپ کے دفتروں میں بھی، آپ کے ورک پلیس کے اوپر بھی آپ کو ملے ہوں گے، اور اپنی زندگی کے شکایات کے انبار لگاتے ہوں گے کہ ہماری زندگی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور ہم اپنی زندگی کو مینیج نہیں کر پا رہے، ہم اپنے آپ کو اچھی زندگی میں نہیں ڈال سکتے، اور ہر الزام وہ دوسروں کے اوپر، معاشرے کے اوپر، کمیونٹی کے اوپر، ملک کے اوپر، والدین کے اوپر، دوسرے لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں، اور خود کو اتنا زیادہ مجبور، بےکس اور لاچار سمجھتے ہیں کہ ان جیسا مظلوم آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور ان جیسا مظلوم انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور سارے ظلم کے پاڑ اسی مظلوم شخص کے اوپر گرے ہیں یا اس خاتون کے اوپر ہیں جو اس دنیا کے اوپر سروائیول اس کا مشکل ہوا چاہتا ہے. ایسے لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ جو خدا ترسی ہے اور خود ترسی کا جو عمل ہے، اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور کیوں یہ لوگ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، کیوں ایسا یہ کرتے ہیں، اور ہم سیلف کانفیڈنس کو واپس اچیو کیسے کر سکتے ہیں، خود اعتمادی کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں. یہ جو خود ترسی ہے اور خود اعتمادی کا جو سفر ہے، اس سفر کے بیچ میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو سائیکلوجیکل ایسے علامات موجود ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم آج ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر محمد صغیر موجود ہیں، جو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور IRC ریہیب کلینک کے انچارج ہیں، ہیڈ ہیں. تو سر، ویلکم. اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے خود ترسی سے خود اعتمادی تک. ٹھیک ہے. یہ جو خود کے اوپر خود کو بےکس، مجبور، لاچار لوگ جو سمجھتے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو ایسے لوگ جو خود کو مظلوم سمجھتے ہیں، ان کی نفسیاتی جڑیں کیسی ہوتی ہیں، یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں سائیکلوجیکلی؟ اگر ہم ان کو ڈیفائن کریں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں ہمیشہ خود کو مظلوم سمجھنا، ہمیشہ خود کو جو ہے نا کمزور اور لاچار اور بےکس سمجھنا؟ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جب بھی آپ نے کوئی بھی ایسا فینامینن ہے جس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہوں یا جس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہوں، اور آپ اس کی ایٹیالوجی کی بات کرنا چاہتے ہوں کہ اس کی جڑیں کیا ہیں یا وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، یا ایسا رویہ انسان نے کیسے اختیار کیا، تو جب اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جو ہے ایک ڈیفینیٹلی ہم انسان سے متعلق بات کر رہے ہیں، تو انسانوں کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پہ کس قسم کے محرکات یا کس قسم کے ایسے جو ہیں وہ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جو اس کی ڈیولپمنٹ کو اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں، جو بچے کی نشو و نما ہے، اور وہ ایز این ایڈلٹ کیسے جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے تھرو آؤٹ ٹائم. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے نا، لائف سپین ڈیولپمنٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو ڈفرینٹ اس میں پرسپیکٹیو ہیں. ایک شارٹ سا میں ایک سائیکو سوشل لیول پہ ایک جو ہے نا ایک پرسپیکٹیو شیئر کر دیتا ہوں کہ جس میں ہم اپنی جو ہمارے انر جو سائیکی کے کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ، اور سوشل جو انٹریکشن ہے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، امیجیٹ جو آپ کا انوائرمنٹ ہے جیسے گھر ہے، تو ایک بچے کے اندر یہ کیسے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے. تو سب سے جو کہتے ہیں کہ جیسے برتھ سے لے کے پہلا جو 1 سال ہوتا ہے، اس میں انسان کے اندر وہ ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے مدر کے ساتھ، امیجیٹ فیملی کے ساتھ. انیشیلی جیسے فرسٹ 6 منتھس ہیں، 7 منتھس، 8 منتھس تک تو اس کا فوکس بیسیکلی مدر ہی ہوتی ہے، سینٹر آف اٹینشن مدر ہوتی ہے. تو ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے، اور اگر یہ ٹرسٹ نہ بنے اس وقت مدر جو ہے ٹائم ٹو ٹائم غائب رہے، یا وہ اس طرح سے اس کی جو اپروپریٹ نرچرنگ ہے، اس کی جو نرسنگ ہے وہ اگر پراپر نہ ہو رہی ہو، اور ساری کی ساری اس وقت کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اورل گریٹیفیکیشن پہ ہوتا ہے، تو اگر یہ وہاں پہ نہ ہو تو بچہ بیسیکلی ہوپ لوز کر دے گا. اور الٹیمیٹ گول ہوتا ہے اس وقت ٹرسٹ سے
اس نے اچیو جو کرنا ہوتا ہے، ہوپ اچیو کرنی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھ بھال کرنے والا، میرا خیال رکھنے والا کوئی موجود ہے. بچے کی اس طرح کی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر یہ کرائسس اس وقت بچے کے اندر کسی بھی لیول کا مسٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، تو لیٹر آن جیسے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے خود ترسی، لو سیلف اسٹیم اور اسی طرح سے لو کانفیڈنس کیوں پیدا ہو جائے گا. اور یہ لوگ پھر ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو وکٹمائز ہی سمجھیں گے، اور ایک مظلومیت کا رونا ان کی زندگی بھر چلتا رہتا ہے. الزام تراشی کرنا، اپنے رسپانسبلٹیز کو نہ لینا، اس طرح کی چیزیں ان میں رہتی ہیں. اور یہ جو ہے ہمیشہ جو ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی. اسی طرح سے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ول ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ول کی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہوپ ڈیولپ ہوا اسی طرح سے ول ڈیولپ ہوتی ہے. تو ول یہی ہے کہ جب آپ انیشیٹو لیتے ہو کسی کام کا، اور جب اس میں آپ جو ہے نا شیم اور گلٹ کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ آٹومیٹک ہونا چاہتے ہو اپنے انوائرمنٹ میں، اور آپ آٹومیٹک نہیں ہو سکتے، تو آپ کے اندر شیم پیدا ہو سکتا ہے، گلٹ پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ جو شیم اور گلٹ ایسے ایموشنز یا ایسے موٹیوز ہوں گے آپ کے اندر جو آپ کی جو ول ہے اس کو جو ہے نا اس پہ اس کا بہت ہی نیگیٹو افیکٹ ہوگا، اس کو اثر انداز کریں گے. اور جب انسان کا ول نہیں ہے، وہ فیوچر سے ریلیٹڈ کچھ سوچ نہیں رہا، اور اس کے اندر جو ایک سیلف ڈٹرمینیشن ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، نیت کر لی ہے، اب میں اس پہ جو ہے نا پریکٹیکلی کچھ کروں، تو یہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد پرپز ہوتا ہے. بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے زندگی میں پرپز بھی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو، اپنی لائف کو پہچانتے ہو، اپنے بارے میں دیکھتے ہو. تو اگر یہ پرپز نہ پیدا ہو آپ کے اندر تو آپ ڈاؤٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر شک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ ایک متزلزل قسم کی ایک شخصیت ڈیولپ کر سکتے ہیں جس میں پرپز آف لائف مسنگ ہے. پرپز زندگی کا مقصد کیا ہے بیسیکلی وہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو لاسٹ جو چیز ہے، میں یہ بیسیکلی آپ کو ارلی جو چائلڈہڈ ہے اور لیٹ چائلڈہڈ کے ساتھ، اور جیسے ہی آپ ٹین ایج میں انٹر ہوتے ہیں تب تک کے کچھ کرائسس ڈسکس کر رہا ہوں. اور یہی کرائسس کال جا کر لیٹر کسی آن بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کیسے اس کو شخصیت کو جو ہے نا نیگیٹو سائیکولوجیکلی اور اس کیسے امپیکٹ کرتے ہیں. دین جو لاسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ کمپیٹنس ہے. کمپیٹنس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے لوگوں کو کمپیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کے ساتھ ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، آپ نے ڈفرینٹ چیزیں. فار ایگزامپل کمپٹیشن کا مطلب جو ہے نا وہ نیگیٹو نہیں ہوتا. کمپٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ ایک ڈیٹ یا ایک پلان تجویز کرتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو اتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرتے ہیں. اب یہ آپ کی کمپیٹنس ہوگا، یہ آپ کی ایک اپنا کمپٹیشن ہے ود یور سیلف کہ آپ نے اس کو اس وقت تک کمپلیٹ کرنا ہے. ڈیلی بیسس پہ آپ نے کتنا کام کرنا ہے، کتنے ایک کتاب پڑھنی ہے تو کتنے پیجز آپ نے ڈیلی پڑھنے، آج ایک پڑھنا ہے، 2 پڑھنے، آدھا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ ساری کی ساری جو ایک فزیبلٹی ہے یہ کمپیٹنس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے. تو کمپیٹنس بھی جو ہے وہ اگر آپ کا نہیں پیدا ہو سکتا آپ کے اندر، تو آپ کے اندر انفیریورٹی پیدا ہوگی اس کے برعکس. اور یہ انفیریورٹی جو ہے وہ خود ترسی کے ساتھ اس کا لنک ہے. یہی جو ہے نا اس کا ریلیشن شپ لنک ہے لو سیلف اسٹیم کے ساتھ ہے. پھر لو سیلف اسٹیم، لو سیلف ایفیکیسی ہوگی. آپ کو کچھ کرنے کا جذبہ آپ کے اندر نہیں ہوگا. آپ کو لگے گا میں کچھ بھی شروع کرتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، میں کر نہیں سکوں گا، میں اتنے اس چیز کے قابل یا اہل نہیں ہوں. تو وہ نااہلی بندہ اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ ڈفرینٹ سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ ہیں جو سائیکولوجیکلی اور سوشلی لیول پہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ ان کو پوری طرح سے اوور کم کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے آپ کی ایک نارمل اور بیلنسڈ پرسنالٹی ٹیمپرامنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں. پھر وہ آپ کو آپ کی زندگی میں اور اسی طریقے سے وہ لے کے چلتے ہیں کہ آپ بہت ہی اچھا فیل کرتے ہیں. آپ جو ہے نا اپنی زندگی میں جو پرپز آف لائف ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور آپ ایک فنکشنل ہیومن بینگ کے طور پہ زندگی میں ایک نمایاں لیول پہ آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ تو اس لیے ہے کہ اس کی جڑیں بیسیکلی آپ کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک جو لوگ ہیں جو خود کے اوپر ہمیشہ ترس کھانے والے لوگ ہوتے ہیں،
یہ کیا کوئی ذہنی بیماری کی ان کی اندر یہ علامت ہے یا کسی بیماری کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہمیشہ خود کو نیگیٹو رسپانس کرتے رہنا؟ ہاں اس کا تعلق ہے بیسیکلی دیکھے جائے تو اگر تعلق ہے تو کون سی بیماری کے ساتھ اس کا لنک بنتا ہے؟ یہ کسی بھی بیماری کے اندر ایک محرک ہو سکتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی، جیسے ہم نے کہا کہ ایک نارمل ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اور اس میں اگر اس طرح کے کرائسس کریٹ ہوتے ہیں اور کوئی نامناسب حالات تھے، نامناسب لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اسی طریقے سے نامناسب جو ہے وہ اس کی اپنی سوچیں تھیں اپنے متعلق، لوگوں سے متعلق، ماحول سے متعلق، ایون اپنے فیوچر سے متعلق کچھ ایسی نامناسب ان اپروپریٹ یا نیگیٹو تھنکنگ تھی، تو وہ نیگیٹو تھنکنگ بیسیکلی جو ہے اس کے اندر نیگیٹو ایموشنز بھی تو کاز کر رہی ہے نا، اسی طرح کی فیلنگز بھی کاز کر رہی ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ڈیزیز، سائیکولوجیکل کوئی بھی ڈیزیز ہو، اس کے پیچھے ایک لو سیلف اسٹیم جرنلی دیکھا جاتا ہے. اور سب سے کامن جو یہ جو سیلف پٹی ہے یا لو سیلف اسٹیم ہے یا لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے، ورتھ لیسنس، یہ سب سے زیادہ جو کامن موڈ ڈس آرڈر میں ہوتا ہے، اسپیشلی میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں بڑا کامن ہوتا ہے. لیکن یہ اسی طرح سے اور بھی ڈیزیز میں بھی پایا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل او سی ڈی میں بھی، انگزائٹی میں بھی لوگوں کے اس طرح کے کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہوتے ہیں کہ ان کی ایسی تھنکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے جس میں وہ سیلف بلیم کر رہے ہوتے ہیں، ان کا لوکس آف کنٹرول انٹرنلی ایٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ ڈیزیزز میں، کیونکہ یہ سائیکولوجیکل چیزیں ہیں، آپ کی ڈس فنکشننگ، آپ ڈس فنکشنل ہوں گے ہی تبھی جب آپ کا پاس اس طرح کا سوچنے سمجھنے کا زاویہ یا پرسپیکٹیو ہوگا، آپ کا مینٹل اسکیم ایسا ہوگا، سیلف پیٹی، لرنڈ ہیلپ لیسنس ریلیٹڈ اور ورتھ لیسنس ریلیٹڈ. تو اس طرح کا کمبینیشن ہوگا تو آپ بیماری میں جائیں گے. تو بیسیکلی یوں سمجھ لیں کہ اٹس اے میجر ٹرانس ڈائگنوسٹک فیکٹر. یہ آپ کو لیڈ کرے گا کیونکہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، نیگیٹو اپریزل ہے، رسپانس پرسسٹنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تو یہ آپ کو لے کے جائیں گی بیماری کی طرف. ایگزیکٹلی، ڈیفینیٹلی یہ لازم ہے. بے شمار آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ایون کہ ہماری اپنی نیشن کے اندر تو بے انتہا ایسے لوگ ہیں نا. ہم نے ملک کی لیول کے اوپر اگر ناکامی ہے تو وہ بھی ہم نے دوسرے پہ ڈال دینی ہے، اور گھر کے اندر اگر ناکامی ہے تو وہ بھی ہم نے کسی دوسرے پہ ڈال دینی ہے. اور کوئی اگر انڈیویجول اگر ناکام ہے تو اس نے بھی اپنی ساری کی ساری رسپانسبلٹی دوسرے کے اوپر شفٹ کر دینی ہے. اگر وہ زندگی میں اچھا پڑھا نہیں ہے تو اس نے اپنے والدین کو بلیم کرنا ہے. اگر وہ اپنے پروفیشنل لائف میں گروتھ نہیں کر سکا تو اپنے کولیگ کے اوپر سارا ملبہ ڈال دے گا. ملک اگر ترقی نہیں کر سکا تو ہم کسی دوسرے ملک کے اوپر بلیم کر دیں گے کہ یار اس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پائے. تو یہ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو اپنی ناکامی کا سارا ملبہ اٹھا کر کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کسی دوسرے کو بلیم کر دیتے ہیں، کسی دوسرے کو الزام لگا دیتے ہیں کہ یار آپ کی وجہ سے میری یہ ناکامی ہوئی ہے، اور خود کو بری الزامہ کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے کہا ہے کہ ڈفرینٹ اسکیم آف آپ کے مینٹل اسکیمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سوچنے سمجھنے کے مختلف پرسپیکٹیو ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کی اس طرح کی پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی ناکامی کو اپناتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں سب کے سامنے کہ میری وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے اور میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ بہت ہی بڑی اور دلیرانہ بات ہوتی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا اور اس کو تسلیم کرنا، اٹس اے بگ سائیکولوجیکل ایڈوانسمنٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ڈینائل میں نہیں ہو، آپ حقیقت پسندانہ نظریہ رکھتے ہوئے ہو اور آپ اپنے مسائل کو سمجھتے ہو، دیکھتے ہو. ایسے لوگ کبھی پھنستے نہیں ہیں. یہ ہمیشہ آگے وہ اگر بڑھتے اپنے چلے مسئلے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپنی پرابلم کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کا 50% مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے. اب باقی 50% رہ جاتا ہے، وہ پھر اس کا حل کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ سمجھتے ہیں نا ماحول ٹھیک نہیں ہے، دوسرے لوگ ٹھیک نہیں ہے، صورتحال ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں تھے، تو وہ کبھی بھی آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. آپ کی جو ریچنگ آؤٹ ہے یا آپ کی جو ایکسیس ہے وہ آپ کی اپنی ذات تک ہے. آپ اپنی ذات کو 100% تبدیل کر سکتے ہو. آپ اپنے اوپر 100% نئے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہو، لیکن وہی رولز ریگولیشن آپ کسی دوسرے پہ نہیں اپلائی کر سکتے، یا وہ اپلائی کریں گے تو اس کا رزلٹ اس طرح سے نہیں آئے گا. تو یہ جو ہوتا ہے نا ایکسیپٹینس، یہ جن لوگوں میں نہیں ہوتی وہ لوگ جو ہے نا الزام تراشی کو ترجیح دیتے ہیں.
اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈائیورٹ کریں گے، اور ان میں پروکراسٹینیشن ڈیولپ ہوتی ہے ایسے لوگوں میں. اور ایسے لوگ یہ ہوتے ہیں جو کبھی بھی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کا انجام نہیں سوچتے، کوئی فیزیبلٹی نہیں ہوتی، تو پرو ایکٹیو نہیں ہوتے ایسے لوگ. تو اس کی وجہ سے اس قسم کی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ جی جو ہے نا ذمہ داری سے دور بھاگا جائے، یا اپنی ناکامی کو دوسروں پہ ڈال کے خود بری الذمہ ہونا. تو یہ سرٹیفکیٹ کچھ لوگ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو اسپیشلی جو خود کے اوپر ترس کھانے والی کمیونٹی ہے، اور ایسے لوگ سست بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور کاہل بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز ہی ایسا ہے. یہ ایسے پرسپیکٹیو کے ساتھ ہے. دیکھیں ان کے پیچھے کوئی نفسیاتی کوئی پرابلم بھی موجود ہوتی ہیں. دیکھیں نفسیاتی پرابلم کی طرف یہ سوچ، اس طرح کا طرز عمل آپ کو دھکیل رہا ہے. جب بیماری آ جائے گی تو آپ تو فلی گراؤنڈڈ ہو جاؤ گے، آپ کا پوری طرح سے ڈس فنکشنل ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ، رویے اور اس طرح کی سوچیں جو ہے نا، یہ بیماری کی طرف جانے کا عمل ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ کچھ ایسے، یہ جو فیکٹر آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ سب سنڈرومل لیول پہ کوئی چیز ہے، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ ابھی بیماری میں جانے سے پہلے کی کنڈیشنز ہیں کہ آپ بیماری کے لیے راستہ یا راہ ہموار کر رہے ہیں. تو آپ ایسی جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں جو لیٹر آن آپ کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری کی طرف پش کریں گے. تو یہ اس کے لیے جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک لینڈ یا گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہیں. تو اس لیے جو اس طرح کی تھنکنگ ہے، جیسے لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے، ہم نے بات کی، لو سیلف اسٹیم ہے، پھر سیلف پیٹی ہے، اور وکٹم سٹوری خود کو سناتے رہنا، ایک نیگیٹو طرز عمل ہے جس میں آپ نیگیٹو طور پہ سوچتے ہیں. سوچنے سمجھنے کی ایک منفی طریقہ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی کام کرنے کی طرف مائل نہیں کرتی، بلکہ آپ کی ول کو ختم کرتے ہیں. پرپز آف لائف نہیں ہے، آپ کے اندر کمپیٹنس نہیں ہے، اور آپ جو ہے نا کوئی ہوپ نہیں رکھ رہے ہو نا. اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس طرح کی سٹوریز سناتے ہو، اس طرح کی آپ نے ایک اسپیسیفک سائیکولوجیکل میکانزم جو ہے نا وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اچھا سر، ایک ایسے بھی لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ بے شک وہ ناکام بھی ہوں، ان کو اچیومنٹ زیادہ حاصل نہ بھی ہوئی ہو، اور اپنی زندگی کے اندر جو بھی انہوں نے کام کاج کیا ہے، یا اسکول کالجز کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر، اپنے اگر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں اگر وہ ناکام بھی ہوئے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بہت مثبت تھاٹس دیتے ہیں، بہت مثبت سوچتے ہیں. جنگ کے اندر بھی اگر کوئی ملک ہے تو اس طرح بھی بے شمار ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مثبتلی سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ناکامی کا احساس نہیں ہونے دیتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ اپنے متعلق نا نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، اور خود کو، اپنی پرسنالٹی کو نیگیٹو ریٹنگ کرتے ہیں، اور نیگیٹو جو ہے نا سوچ رکھتے ہیں اپنی شخصیت کے متعلق. تو کیا منفی سوچیں جو ہیں اور جو منفی خیالات ہیں، یہ منفی خیالات ہماری شخصیت کو بگاڑنے میں کردار ادا کرتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ جو منفی طرز عمل ہے نا، اسے پیسمسٹک ونڈو کہتے ہیں. جیسے ایک اس کا اپوزٹ ہے آپٹمسٹک ونڈو، کہ ہم جب ہر چیز کو، جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک سچویشن ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا تھا کہ جنگ کے حالات ہیں، اور آپ اس میں بھی پازیٹیو سوچ رہے ہو، آپ ہوپ فل ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور آپ کے اوسان خطا نہیں ہو رہے، یو فیل ان کنٹرول آف یور سیلف ڈسپائٹ آف بینگ ان ٹو اے وار زون، یا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ایک سچویشن ہے. تو یہ ایک آپٹمسٹک سچویشن ہے، آپ اس کو نیگیٹو نہیں لے رہے. اور اس کے برعکس وہ شخص جو پیسمسٹک سوچ کے ساتھ ہے، وہ اس میں اوور ویلم فیل کر رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی میزائل نکلے گا یا جو بھی فائر ہوگا وہ میرے گھر پہ ہی آ کے گرنا ہے، ہم برباد ہونے والے ہیں، میں مر جاؤں گا، یہ ہونے والا ہے. اور انگزائٹی، تشویش، سٹریس، ٹینشن کا مارا وہ پھرتا رہے گا، اور اس کے آپے سے ساری چیزیں اس کے آپے سے باہر ہوں گی. ایون کہ کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو کھانسی بھی ہو جائے گی، چھوٹا موٹا نزلہ زکام بھی ہوگا، تب بھی کہیں گے ہم مرنے والے ہیں. تو یہ ایک اپروچ ہے کہ آپ نے سوچنے سمجھنے کی ایک اپروچ سیکھ لی ہے. آپ نے اپنے جو ہے نا بچپن سے ہی آپ جس طریقے سے آپ کی پرورش ہوئی ہے، آپ کی نرچرنس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ نے اس طرح کا ایک پیسمسٹک
اپروچ رکھ لی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو مایوسی کے انداز سے دیکھنا، اس میں ناکامی کے انداز سے سوچنا، اور چاہے وہ دوست بنانا ہے تو اس میں بھی وہی سوچنا کہ لوگ ہوتے ہی برے ہیں، ہر بندہ نیگیٹو ہے، میں جس کے ساتھ بھی دوستی کرنا چاہتا ہوں وہ تو منفی ہوگا، اس کے ہڈن ایجنڈا ہوں گے، اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ایک ڈاؤٹ کی کنڈیشن آپ کے اندر رہتی ہے. اسی طریقے سے آپ کی سوچیں بھی اسی طرح سے نیگیٹو ہوں گی، اور آپ کی جو نا فیوچر ریلیٹڈ آؤٹ کم بھی کوئی نہیں ہونے والا. آپ فیوچر کو بھی بڑا تاریک سمجھیں گے، بڑے حالات، آگے آنے والے حالات کو بڑا ہی آپ جو ہے نا نیگیٹو اور پرابلمٹک پریڈکٹ کرتے چلے جائیں گے. تو یہ وہ ایک نیگیٹو طرز عمل ہے یا طرز زندگی ہے، اور آپ ایک ایسا پرسپیکٹیو اور نظریہ زاویہ اپنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ساری چیزیں آپ کی امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، جو مسلسل لوگ اپنے آپ کو خود ترسی کے سوچوں کے اندر ہی گم رکھتے ہیں اور اسی بیہیویئر پیٹرن کے ساتھ اپنی زندگی کو جینے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں، کیا ایسے لوگ ڈرگس کی طرف جا سکتے ہیں؟ نشے کے ان کو لت لگ سکتی ہے؟ اگر تو کسی کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے نا، ٹھیک ہے، ڈرگ سے ریلیٹڈ، مطلب سیلف سودنگ، ڈیفینیٹلی جو لوگ نیگیٹو پرسپیکٹیو ڈیولپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے، وہ خود سے خوش نہیں ہوتے، وہ سٹریس، انگزائٹی یا نیگیٹو ایموشنز کا شکار رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو جب آپ ایٹ پیس فیل نہیں کر رہے، کمفرٹیبل نہیں ہیں آپ، تو آپ کو اگر کسی نہ کسی طریقے سے، کسی بھی سورس سے، کسی بھی انفارمیشن سے، آپ بے شک میڈیا سے انفلوئنس ہوں یا آپ کوئی اپنا سرچ آپ نے کر لی کسی دوست سے، کسی آپ کی جو کلاس میٹس ہیں یا کہیں سے بھی جو آپ کے فرینڈس ہو سکتے ہیں، جان پہچان والے لوگ ہو سکتے ہیں، تو کہیں پہ بھی اگر آپ کا انٹریکشن ہو گیا ڈرگ کے ساتھ تو آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ اپنی یہ جو سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے، جو پینفل سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے، اس نیگیٹو تھنکنگ اور یہ پیسمسٹک اپروچ کی وجہ سے آپ کے اندر جو پیدا ہوئی ہے، تو پھر آپ اس کو ہمیشہ یہی کریں گے کہ اس پین کو آپ بیسیکلی مینیپولیٹ کریں گے، اس کو آپ جو ہے نا ٹریٹ کریں گے، اس پین کو ڈرگ ایڈکشن سے یا ڈرگ اور سبسٹانس کا ابیوز کر کے. تو آپ ایسی محفلوں میں، ایسے لوگوں میں، ایسی چیزوں کو ایکوائر کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ ایسے بے شمار پیشنٹ میں نے خود بھی دیکھے بھی ہیں، ٹریٹ بھی ان کو کیا ہے کہ، اور وہ ان کے یہ لازماً ایک یہ جملہ ہوتا تھا کہ ہم بہت زیادہ لو فیل کر رہے تھے، ہم ڈپریس فیل کر رہے تھے، زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، خوشی نہیں تھی، ہیپینس کو لینے کے لیے روٹین سے تنگ ہے، تو ہم نے ڈرگس کر لیے اور الکوہول کر لی. اسپیشلی الکوہول کا کامن علاج انہیں ساری سمپٹمز کا دیکھ لیے، مووی دیکھ لی، کہیں اور سے دیکھ لیا، تو کہیں نہ کہیں کسی جگہ سے انسپائرڈ ہو کے یہ شروع جب یہ شروع کرتے ہیں تو اس کا امیجیٹ پلیئر ہوتا ہے اور ان کا وہ فیلنگز ڈفرینٹ فیل ہوتی ہیں، تو یہ موڈ ان کا انہینس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پھر. اچھا، ابھی تک ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی، اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ ہے ہماری اپنی جو اکانومی ہے، چاہے وہ ملک کی اکانومی ہو یا گھر کی ایک فرد کی انڈیویجول کی اکانومی ہو، اور اس نے کچھ پیسے ارن کرنے ہیں. اچھا، یہ جو معاشی مشکلات ہیں اور معاشی جو پریشانیاں آتی ہیں، ڈیفینیٹلی ایک دیکھنے میں یہی ہے کہ جو لوگ معاشی طور پہ زیادہ کمزور ہیں اور لو انکم گروپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو ان کے اندر بھی بے شمار لیول کے اوپر ان کی لو کانفیڈنس ان کے اندر ہوگا، خود ترسی کا ایک عالم ہوگا، خود کو وہ مظلوم بنا کر پیش بھی کریں گے. تو کیا واقعی یہ ساری فیکٹرز کار فرما ہوتے ہیں کہ معاشی بحران آپ کی نفسیاتی صحت کو متاثر کر سکتا ہے، معاشی بحران آپ کی ایڈکشن کی طرف آپ کو لے کر جا سکتا ہے، معاشی بحران آپ کو لو سیلف اسٹیم کی طرف لے کر جائے گا، یا صرف یہ ہمارے ایک بہانے ہیں؟ اور انہی بہانوں کے اندر، کیونکہ ایک یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے نا کہ ہم لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو اس کے اندر رکھتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں، لوگ ہم پہ ترس کھا کے ہماری مدد کر دیں، لوگ ہمیں مظلوم سمجھ کر ہماری مدد کر دیں، اور ہم اپنے آپ کو اسی شیلٹر کے اندر ہی رکھتے ہیں کہ جب سارا کچھ مل رہا ہے، ہمیں روٹی بھی مل رہی ہے، ہمیں کپڑے بھی مل جاتے ہیں، چاہے وہ بے شک یوز کیے ہوئے مل جائیں، چاہے وہ ہمیں کسی کے استعمال شدہ چیزیں ہی کیوں نہ مل جائیں، لیکن میری ضرورت پوری ہو گئی ہے. اور میں اس
جو اپنے آپ کو میں نے ایک کمفرٹ زون کے اندر رکھا ہوا ہے, اس کمفرٹ زون سے مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں کام جا کے کروں گا اس گرمی کے اندر, اس دھوپ میں, تو اس سے بہتر ہے کہ میں بھیک مانگ لوں, میں کسی سے ہاتھ میں پھیلا لوں, وہ بھی تو دھوپ میں ہی مانگنی پڑے گی, اور یا میں کسی کو کال کر لیتا ہوں, کسی سے ہیلپ مانگ لیتا ہوں, اور بس مجھے میرا 2-4 ہزار مجھے مل گیا اور میں نے اپنی زندگی کو گزار لیا, آج کا دن گزر گیا. آپ سر اگر دیکھیں نا, تھوڑا سا امیجن کریں, آپ اپنا چائلڈہڈ دیکھیں, پیسے اتنے کامن نہیں تھے, معاشی طور پہ ہر کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا اس وقت. اور یہ میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں, ریموٹ ایریا کی بات کر رہا ہوں, ابھی بھی گاؤں, ابھی بھی ریموٹ ایریا بھی ابھی آپ اگر دیکھیں تو آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو تنگ دست ہیں, بامشکل سے اپنی 2 وقت کی جو ضروریات ہیں وہ پورا کر رہے ہیں, لیکن وہ خوش ہیں. ہاں, وہ یہ ضرور کہیں گے کیونکہ یہ پرابلم ہے, ہم اس سے ڈیل کر رہے ہیں, ہم اس سے 2-4 ہیں, مسئلہ ہے, لیکن وہ خوش ہیں, ان کے معاملات بھی چل رہے ہیں, وہ اپنے معاملات بھی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنی اس چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں. یہ جو تناسب ہے نا, کہ آپ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے خود کی درجہ بندی کریں, پلاننگ کریں, تو آپ کم ریسورسز کے ساتھ بھی خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں. پیسہ, فراوانی, یہ کبھی بھی ایسے فیکٹرز نہیں ہیں جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوں, یا آپ سمجھو کہ یہی خوشی کے دو ذریعے ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بے شمار لوگ ہیں, پیسوں کے باوجود ان میں یہ اس طرح سے پیسمسٹک اپروچ ہوتی ہے. اسی طرح سے بے شمار لوگ ہیں جو کہ تنگ حالات میں بھی بڑے جو ہے نا اللہ کا شکر بجا لا رہے ہوتے ہیں, صبر و تحمل سے چل رہے ہوتے ہیں, اور اپنے معاملات, ضروریات زندگی اسی لوور لیول پہ ہی وہ مینیج کر رہے ہوں گے, اتنی شاہانہ چیزیں نہیں کر رہے ہوں گے. فار ایگزامپل, ان کے گھر کیا شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا وہ عید پہ وہ نہیں کپڑے پہنتے؟ کیا وہ عید سیلیبریٹ نہیں کرتے؟ کیا ان کے ایونٹس نہیں ہوتے؟ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو اپنے مطابق ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس میں خوش ہیں. تو بیسک جو چیز ہے نا, کہ آپ کی تکمیل تب ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس میں خوش رہیں. یہ ایک بیسک جو نیڈ ہے جو آج کل کے لوگوں کو, جوانوں کو, اور ایون بچوں کو معلوم ہونا چاہیے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ جو ہے نا کہ معاشی بحران افیکٹ کر سکتا ہے, لیکن یہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ سائیکولوجیکلی ہی اس کی وجہ سے آپ کے ایشوز پیدا ہوں گے. بے شمار جگہوں پہ نہیں بھی ہوتے, ہاں کچھ لوگوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا اپنا ویژن کیا ہے, اپنی سوچ کیا ہے, آپ کس پرسپیکٹیو کو لے کے اپنی دنیا کو, اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ اور اپنی ڈیزیز کو اور اپنے ریسورسز کو, آپ کا کیا ایٹریبیوشن ہے, آپ نے کیسے پلان کیا ہوا ہے. تو جن کی جتنی بہترین پلاننگ ہے, جتنی سمپل لیونگ ہے, وہ اتنا اس میں ایڈجسٹڈ ہیں, اتنا ریلیکس ہیں. آپ کسی بھی ماحول میں آپ نے ایک ویل ایڈجسٹ ہونا ہے. جب آپ کی ایڈجسٹمنٹ اچھی ہے تو آپ سائیکولوجیکلی آپ کی گروتھ بھی اچھی ہوگی. تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے پرابلم ہوگا, اوکے, آپ کو لگے گا کہ ہاں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. تو پھر کیا کرتا ہے وہ انسان کہ یہ معاشی بحران یا معاشی طور پہ حالات اگر مشکل ہوں تو یہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ محنت کرو, مشقت کرو, آپ اسٹرگل کرو, آپ پلان کرو, آپ جو ہے نا بزنس کرو, تو آپ اپنے آپ کو گروتھ کرتے کرتے آپ بہتر جگہ پہ آ جائیں گے. لیکن اس کے برعکس ان لوگوں کے لیے بھی یہ موٹیویشن تھی, لیکن انہوں نے اس کے برعکس چیزیں سوچی نیگیٹو وے میں کہ نہیں ہو سکتا, ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو امپاسبل ہے, میں کیسے کما سکتا ہوں, میں 1 لاکھ روپے کبھی بھی کما نہیں سکتا. یہ آپ کا ایک سیلف بلیف ہے, آپ کی لو سیلف اسٹیم ہے, آپ لرنڈ ہیلپ لیسنس, میں کچھ کر ہی نہیں سکوں گا, مجھ سے تو ہوگا ہی نہیں, میں کبھی یہ دوڑ ہی نہیں سکتا. آپ کو لگتا ہے میں یہ راستہ نہیں گزر سکتا یہاں سے, تو وہی ہوگا کہ آپ اس کے اندر ہی جا کے آپ نے گرنا ہے, کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی سوچ کے رکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی کریکشن جو ہے نا اس سوچ کی ہونی چاہیے. اچھا, ہمارے جو والدین ہیں یا گھر والے ہیں, یہ اپنے بچوں سے یا بچے اپنے والدین سے, دونوں گروپس جو ہے نا, بچے اپنے پیرنٹس سے اور پیرنٹس اپنے بچوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا کر رکھتے ہیں, بہت زیادہ توقعات ان کی ہوتی ہیں کہ یار یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے تو میری امیدوں کا جو ہے نا اس کا یہ محور یہی ہوگا, اور ہمارے گھر کو اس مالی مشکلات سے یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس سے یہ نکال لے گا. یا بچے کو یہ امید ہوتی ہے کہ آج بس ابا جی 1 تاریخ آ گئی ہے اور اس 1 کو جو ہے نا ابا کو جب پے ملے گی اور میرے لیے ہیوی بائک باہر کھڑا ہوگا. اب بچے کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے
ہے یا بچے کی یہ سوچ ہے اور بچے کی یہ اپنے پیرنٹس سے امیدیں ہوتی ہیں اور والدین کی ایسی ہی امیدیں اپنے بچوں سے وابستہ ہوتی ہیں. تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ انٹر لنک ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ توقعات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو پھر یہ جو اپنے آپ کے اوپر ترس کھانے والے لوگ ہیں یا جو خود ترسی کے مارے ہوئے لوگ ہیں, یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے کیوں ہیں؟ ان کو جب پتہ بھی ہے کہ ہمارے والدین کی ہمارے ساتھ کچھ امیدیں جڑی ہوئی ہیں, ہم ان امیدوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے ہیں, یا جو گھر کے قانون قاعدہ ایک بنا ہوا ہے, جو گھر کا ایک ڈیکورم ہے, اس ڈیکورم کے مطابق ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں اور اسی ماحول کے اندر رہیں. جیسے آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ چادر دیکھ کے ہمیں پاؤں پھیلانا چاہیے اور ہمیں اپنی ضروریات کو اور اپنی انکم کو مد نظر رکھ کر ڈیسیجن لینے چاہیے, کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے ہو, کوئی بھی چیز ہو. لیکن یہ جو گھر کے افراد ایک دوسرے سے توقعات جوڑ لیتے ہیں اور جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی, کیا وہ ناکامی یا وہ فیلئر ہمیں اس پرابلم کی طرف لے کر جا رہا ہے جسے ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو بچوں کو آپ نے ان ریئلسٹک اپروچ انہیں دی ہوئی ہے یا ایکسپیکٹیشنس ایسی دی ہوئی ہیں جو ان ریئلسٹک ہیں. فار ایگزامپل, بچے نے اگر ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے کہ یکم کو مجھے یہ ایک اسپیسیفک چیز ملنی ہے, تو وہ اسپیسیفک چیز دلانے کا کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہوا والدین نے. ٹھیک ہے, اگر والدین نے ایسا وعدہ کیا ہوا ہے تو اس کو کریکٹ کرنا. بیسیکلی یہ ایک لرننگ ہے. چائلڈہڈ سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ماں باپ انٹریکشنز کیسے کرتے ہیں, جو بیسک نیڈز کیسے سپلائی کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کا خیال کیسے رکھا جا رہا ہوتا ہے, وہ انہی سے ہی سیلف کانسیپٹ, اپنا سیلف آئیڈیل, اپنے لیے کمپٹیشن, کمپیٹنس, یہ ساری چیزیں وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, پرپز آف لائف ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا پرپز آف لائف دے رہے ہیں, کس طرح کی نرچرنس دے رہے ہیں, ان کی کمپیٹنس کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کا ول کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ہوپ کو وہ کیسے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی کہ یہ ڈیولپمنٹ میں بڑا ان کا ایک کلیدی رول ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب ان ریئلسٹک چیزوں کو وہ پرومسز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر پرومسز نہیں ہوتے, تو بچے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے, شیم پیدا ہوتی ہے, اسے لگتا ہے ہوپ اس کی ختم ہوتی ہے, مسٹرسٹ فیل کرتا ہے نا وہ گھر والوں سے متعلق. تو پھر وہ اس طرح کی نیگیٹو, پیسمسٹک, ہیلپ لیسنس میں, لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار حالات تو نہیں بدلنے والے, یہ تو وہی ہیں. ابا بے شک کمٹمنٹ کر رہے ہیں, اماں بے شک کمٹمنٹ کر رہی ہیں, یہ 20 دن بعد بھی ایسے ہی حالات رہنے, یہ اس نے نہیں بدلنا, حالات نے نہیں بدلنا. تو یہ وہ کانسٹنٹ ایک چیز جو ہے آپ سوچے جا رہے ہیں اور وہی حالات آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو اس میں پیرنٹنگ بھی چینج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک ریئلسٹک اپروچ رکھیں. بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, کیا ڈسکس کرنا ہے کہ جو پیرنٹنگ کی ابھی آپ نے بات کی, جو ایسے سوچ کے حامل لوگ ہیں, جو خود ترسی کے مارے ہوئے لوگ ہیں, یا جو لو سیلف اسٹیم کے مارے ہوئے لوگ ہیں, ان کی تو ڈیفینیٹلی پھر بچوں کی بھی تربیت افیکٹ ہوگی, ان کی جو ازدواجی زندگی ہے, ان کی جو میرٹل لائف ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی اور نیگیٹو افیکٹ ہوگی. اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے. جو سانچہ رکھا ہوا ہے نا آپ نے پیرنٹنگ کا, اور جو آپ نے رویے خود اپنائے ہوئے ہیں, وہی رویے آپ سے آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں اور اپنا رہے ہیں. انہوں نے الٹیمیٹ آپ کا ورژن بننا ہے. ماں کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, اس کی ایموشنلٹی کیسے ہے, ماں کی ریزننگ کیسے ہے, والد کی کیسے ریزننگ ہے, نرچرنس کیسی ہے, خیال کیسے رکھا جاتا ہے, اور جب ضرورت پڑے تو کیسے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے, انہیں سکھایا جا رہا ہے, یا ان کی کریکشن کیسے کی جا رہی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو جو رویہ ماں باپ رکھے ہوئے ہیں, جس قسم کی پیسمسٹک اور آپٹمسٹک سوچ رکھی ہوئی ہے ماں باپ نے, وہی آگے جا رہی ہے. کیوں کہ بچوں کو جو ماڈلنگ ہو رہی ہے, جو ان کے لیے ایک نمونہ سازی ہو رہی ہے, وہ تو ماں باپ کروا رہے ہیں. وہ والے ماڈل, یعنی کہ پیسمسٹک سوچ ہے, یا جسے ہم خود ترسی کہہ رہے ہیں کہ ایک سیلف پیٹی ہے, یہ کہیں ماں تو نہیں کر رہی, کہیں والد تو نہیں کر رہا. جب بھی بیٹھتے ہیں اپنے رونے تو نہیں رو رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے, اور ماں تو اسپیشلی بچوں کے سامنے رونا روئے گی. تو جب یہ چیزیں وہاں پہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو بچے اسی طرح کی ہی تھنکنگ ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ اسی ماڈل کو آبزرو کر رہے ہیں اور اسی سے لرننگ ان کی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو لرننگ میں اس کا ہوتا ہے ایک امپیکٹ کہ پیرنٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب سر ہم نے یہ ساری خود ترسی کو ہم نے ڈسکس کیا, اس کے جتنے بھی فیکٹرز تھے
اور کون کون سے فیکٹر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں خود ترسی کے عمل کو بڑھنے میں مددگار جو ثابت ہوتے ہیں. اسی کا پارٹ 2 ہے کہ ہم خود اعتمادی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم اس کے جو بیماری ہے اس بیماری کے علاج کی طرف بڑھتے ہیں, تو ہم ایسے افراد کی یا ایسے خاندان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں, ان کی کس طریقے سے نشرما کر سکتے ہیں دوبارہ سے, ان کی نیگیٹو تھنکنگ کو کس طریقے سے پازیٹیو تھنکنگ کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور جو انہوں نے اپنے آپ کو نیگیٹو ایک ریٹ کیا ہوا ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی کو, اپنے کنبے کو, اپنے قبیلے کو یا اپنے ملک کو, اس کے اندر ان ساری چیزوں کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں اور ایک پازیٹیوٹی کی طرف ان کو لے کر آئیں. تو ہم کون سے ایسے 2-4-6 فیکٹرز کے اوپر 2-4-6 ایسے سٹیپس ہم اٹھائیں جن سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد ہم اس خود ترسی کے عمل سے نکل کر خود اعتمادی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں. دیکھیں جو ہے نا کہ جسے ہم کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس, سیلف کانفیڈنس کی جب ہم اگر اس کی بات کریں تو یہ کیسے بڑھتا ہے, سوال یہ ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ یار کیا میں اس کے بارے میں پریپیئرڈ ہوں, تیار ہوں, اور جواب ملتا ہے میرے اندر کا ہی جواب ہوتا ہے, میری اپنے ساتھ ایک سیلف ٹاک ہے, اور جواب ملتا ہے ہاں تیار ہوں. پھر میں اس سچویشن میں جاتا ہوں اور وہ تیاری ایگزبٹ کرتا ہوں. اس کا عملی جو ہے مشاہدہ ہوتا ہے, عملی طور پہ میں اس چیز کو سر انجام دیتا ہوں, اور اس کے بعد میں فیڈ بیک دیتا ہوں خود کو, یار میں نے تو بہت اچھا کیا, یا میں نے بس ٹھیک کیا. یہ وہ عمل ہوتا ہے جو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے, کہ جب آپ کوئی کام خود سے کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کیا فیڈ بیک دیتے ہیں. کوئی بھی کام ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, یا بہت ہی لوور لیول کا ہو, آپ اس پروسیس سے ضرور گزرتے ہیں. یہ جو سیلف ایویلیویشن ہے نا, اس سے ہر انسان گزرتا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایٹ دی اینڈ کیا ایویلیویشن خود کو دے رہے ہیں, فیڈ بیک دے رہے ہیں کیا, یار یہ تو بہت مشکل ہے, مجھ سے نہیں ہو سکا, دیکھو میں نے کتنا برا کیا, کتنا امبیرس ہوا ہوں, لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے, آپ کیا سوچتے ہیں, اور کوئی کیا سوچتا ہے, یہ وہ تیسرا چوتھا پانچواں کیا سوچتے ہیں. اوور ویلم فیل کروا رہے ہیں خود کو ایکسیسو شیم اور گلٹ میں آپ مبتلا کر رہے ہیں. یہ وہ وجہ ہوتی ہے جو سیلف پیٹی بھی پیدا کرے گی, لو سیلف اسٹیم بھی پیدا کرے گی, اور آئندہ کچھ کر گزرنے والا جو جذبہ ہے نا وہ بھی ختم کر دے گی, اور لو سیلف ایفیکیسی ہو جائے گی. آپ کو لگے گا میں نہیں کر سکوں گا, اور پھر آپ ٹرائی نہیں کرو گے, ایک لوپ میں پھنس جاؤ گے. تو اس لوپ کو بریک کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ کو پروفیشنل جو سائیکالوجسٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے, آپ کو پریکٹس کروائے, آپ نے ریہرس کرنا ہے, آپ کی پریپریشن ہو, کیونکہ سم ہاؤ آپ کوئی کام اچھے سے نہ کر سکیں, اس کے پیچھے کچھ عوامل جو ہے نا پیش نظر ہوں گے نا, جس کی وجہ سے حالات خراب ہیں, یا وہ ڈیزائرڈ افیکٹ نہیں آپ نے فیل کیا. فار ایگزامپل کوئی ڈیزائرڈ ریزلٹس تھے, آپ چاہتے تھے کہ ایسا یہ کام ترتیب ہو, لیکن اس کی ترتیب میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے, پریپیئرڈ صحیح نہیں ہے, آپ نے ریہرس ہی نہیں کیا, آپ نے 2-4-5 لوگوں, آپ کو انگزائٹی تھی سوشل لیول پہ, سوشل انگزائٹی تھی, لوگوں کے سامنے پرفارمنس ریلیٹڈ انگزائٹی تھی, آپ نے ریہرسل ہی نہیں کی, آپ کی تیاری پوری نہیں ہے بیسیکلی, جس کی وجہ سے آپ ناکام ہوئے ہیں یا آپ کا گریڈ لو ہے. تو آپ اس ناکامی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے, اس کو فکس کرنے کے بجائے, آپ اپنے آپ کو گرداننا شروع کر دیتے ہیں ایز اے نیگیٹو پرسن, ہیومن بینگ. میں تو بیکار ہوں, میرے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے, میں تو کر ہی نہیں سکتا ہوں. لرنڈ ہیلپ لیسنس. اچھا, ابھی آپ نے نا ایک پروفیشنل ہیلپ کی بات کی, تو کیا ایسے افراد کے لیے کوئی پروفیشنل کاؤنسلنگ, کوئی تھیراپی, کوئی ٹریٹمنٹ ان کے لیے آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے؟ ایسا ہی ہے بالکل, ان کے لیے پراپر تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی عمل ہے, آپ دیکھیں نا, اس کی میں آپ کو ایک بیسک سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ بچے کو اسکول بھیج رہے ہو, اور اس سے پہلے اسے نہیں پتا کہ ABC کیا ہے یا الف بے کیا ہے. اس کو کوئی سکھائے گا, کوئی پہچان بتائے گا, پھر وہ ہاتھ پکڑ کے اسے لکھائے گی کہ اس کی پریکٹس ایسے کرنی ہے, اس کے ساؤنڈز یہ ہیں, اس سے یہ مراد ہے. تو کتنی ریگرس پریکٹس ہوتی ہے, سال گزر جاتا ہے, 2 سال گزر جاتے ہیں, بار بار کروانا پڑتا ہے. تو میرے خیال سے جب سمر ویکیشنز ہوتی ہیں, آپ کے بچے اسکول گوئیں گے, تو آپ کو پتہ ہوگا شاید کئی دفعہ 50 دفعہ ABC لکھنے کو وہ بول دیتے ہیں. اب 50 ٹائمز ریگرس ایکٹیویٹی ہے. تو بیسیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی عمل کو سیکھنے کے لیے آپ کو ایک پراپر اور پرفیکٹ
اس کی ایکسرسائز کی ضرورت ہے. ہم اس کی پرفیکٹ ایکسرسائز نہیں کرتے, پراپر پریپریشن نہیں کرتے, اور اپنے آپ سے اتنی بڑی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. تو جتنا بڑی امیدیں اپنے آپ سے رکھیں گے, تیاری نہیں ہے, اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی میڈیا پہ بھی ہے کہ جو رافیل فیل ہوا, کیوں فیل ہوا؟ رافیل میں تو پرابلمس نہیں تھی نا, وہ تو اچھا تھا, تو پریپریشن نہیں تھی اس کی, شاید انٹیگریشن اس طرح سے نہیں تھا. تو سیلف کانفیڈنس آؤٹ کم بیسڈ ہوتا ہے, اور اگر آؤٹ کم نیگیٹو ہے تو سیلف کانفیڈنس میں بھی کیا ہو جائے گا؟ کمی آئے گی. ہاں, اور اگلی دفعہ آپ کامتے ہوئے پاؤں سے کام کریں گے, شیکی فیل کریں گے, ڈاؤٹ فیل کریں گے. اب یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے, تاکہ آپ کے حوصلے دوبارہ سے بلند کیسے ہوں, آپ کا مورال کیسے ہائی ہو, آپ کو پریکٹس کیسے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کروائی جائے تاکہ آپ وہ کر کے گزریں. اور یہ جو آپ کے ڈگمگا رہے تھے آپ, یا آپ کے اندر ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک خوف پیدا ہوا ہے, اس خوف کا تدارک کیا جائے. اور خوف کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس خوف کو امبریس کیا جائے, اس کو گلے لگایا جائے. تو یہ ایک پریکٹس ہے جس میں کوگنیٹو لیول پہ بھی اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کی سوچ بھی بدلی جاتی ہے, اس سے منسلک جو ایموشنس ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. اور پراپر تھراپی ہے, اس میں بھی آپ کو 10 سے 20 15-20 سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ڈفرینٹ جو ایک ٹیلر میڈ پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے, اور پراپر پروفیشنل کی زیر نگرانی پریکٹس کی جاتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے گولز جو فزیبلٹی ہے وہ بنا کے ان گولز کو اچیو کیا جاتا ہے اور ان کو سراہا جاتا ہے تاکہ کانفیڈنس بوسٹ ہو. اچھا, والدین کیا کریں اگر ایسے بچے جو اسکول گوئنگ ہیں, جو ابھی کسی پروفیشنل ہیلپ کی ان کو ضرورت نہیں ہے, اور وہ اپنے بچوں کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے میں خود اپنے بچوں کی آپ کو ایگزامپل دوں تو میں خود اپنے بچوں کو کبھی کبھار اپنے ساتھ مارکیٹ لے کر چلا جاتا ہوں گروسری کے لیے. اب میں ان سے کہتا ہوں کہ جو آپ نے لینا ہے آپ لے سکتے ہیں, ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی سی انسٹرکشن ان کو دیتا رہتا ہوں. لیکن ان کی اپنی ایک ٹرالی چھوٹی بچے کی ایج کے اکارڈنگ ان کو دے دی, اور ان کو بچوں کے والے سیکشن میں لے کر چلے گئے کہ اپنے لیے سنیکس لے سکتے ہیں, اپنے لیے جوس لے سکتے ہیں, اپنے لیے بسکٹس لے سکتے ہیں. یہ بیسکلی میں ان کا اپنا کانفیڈنس لیول بحال کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب وہ کیش کاؤنٹر کے اوپر جائیں گے تو اپنا سارا سامان خود کیش کاؤنٹر کے اوپر دیں, اس کو پیک کروائیں, اور پھر مجھے وہ جب بتا دیتے ہیں کہ آپ اتنی اماؤنٹ دیں تو پھر میں بچے کے تھرو وہ اماؤنٹ ان کی تک پہنچا دیتا ہوں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچہ بہت زیادہ فریش فیل کرتا ہے, کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے, اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ چیز میں نے پرچیز کی ہے, میں ڈیڈ کے ساتھ گیا تھا, میں نے یہ چیز لی ہے مارکیٹ سے. بچہ اسکول کے اندر جا رہا ہے, بچہ آگے گھر کے اندر ڈیفینیٹلی اپنے ریزلٹس کو, اپنی پازیٹیوٹی کو, اپنے پازیٹیو جو اس نے ایونٹس کیے ہوں گے اسکول کے اندر, اس کو آ کے ڈسکس کرے گا. لیکن والدین جو سر کر رہے ہیں, جو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ایک ری ہیب سینٹر ہے اور وہاں پہ پیرنٹس بھی آتے ہیں اور ان کے بچے بھی آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, تو وہ بچوں کو بہت زیادہ منفی رویے سکھانے میں خود مدد کرتے ہیں. دیکھیں جو وہ مددگار کون سی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا کا بے جا استعمال کر کے, وہ موبائل فون کا زیادہ استعمال کروا کے, وہ بچے کو بہت زیادہ اسکرین کے ساتھ جوڑ کر, کیونکہ یہ سارے وہاں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. آپ نے بچے کو فون دے دیا یا آپ نے بچے کو اکیلے کیش دے دیا کہ جاؤ مارکیٹ سے یہ ساری چیزیں لے لو. اب بچہ اس کو اپنے اکارڈنگ اس کو وہ خرچ کرے گا, اپنے مرضی کے مطابق جا کے خرچ کرے گا, اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے اندر جو منفی رویے جو والدین کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں یا گھر والوں کی طرف سے آ رہے ہیں, چاہے وہ موبائل فون کے استعمال کے تھرو کہ اس کو ان چیک وہ فون ہے, ان چیک منی ہے کہ آپ نے دے دی اور جا کر اس نے جو مرضی اس کا وہ کر لیا, تو یہ کتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان منفی رویوں کو بڑھاوا دینے. دیکھیں بچوں کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, انہیں انڈیپینڈنٹ سکھانی ہے, نہ کہ انہیں آپ نے کسی بھی چیز پہ, چاہے وہ پیسے ہوں, ریسورسز ہوں یا کوئی شخص ہو, کسی نے بھی بچوں کو اپنے پر, جیسے والدین کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا بچہ ماں پہ یا باپ میں سے کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو. تو جو یہ اٹانومی ہے نا, اس کی پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کی پریکٹس اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ آپ سپرویژن میں بچوں سے کوئی کام کرواتے ہیں, انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے اس سے کہ جب آپ اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو بچوں کے اندر شیم ختم ہوتا ہے, گلٹ
کم ہوتا ہے. تو جب شیم نہیں رہے گی آپ کے اندر، یا آپ کے اندر جو شیم ہے وہ آپ اس کو بڑے اڈیپٹیو وے میں لے کے چل رہے ہیں، تو بچے موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی صلاحیت اجاگر ہو رہی ہوتی ہے. جب کہ ان کو فون دے دیں، ان کو کسی اس طرح کے کام میں کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ایک پلیئریبل ایکٹیویٹی میں لگا رہے جس میں وہ پلیئر جس میں وہ انجوائے کرتا ہے، اور آپ جو ہے نا اس لیے کہ یار سردردی نہیں ہوگی، کون اس کے ساتھ بھاگے گا، کون اس کو دیکھے گا، کون اس کو کنٹرول کرے گا. تو یہ ایک بڑا ہی پیسو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے والدین کی طرف سے، جس کی وجہ سے بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہ ریئلسٹک انوائرمنٹ سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے اس ویڈیو میں کہیں غائب ہیں. تو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ امپیکٹ ہوگی، اس پہ اس طرح سے پازیٹیو چیزیں نہیں ہیں. اس کے برعکس وہ بچہ جو خود جو ہے نا اس کو ایک پروجیکٹ دے دیا گیا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ گروسری خود کرنی ہے، اور اس نے یہ سنیکس لینے ہیں اور ان کی یہ کوانٹٹی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے. تو وہ بیسیکلی آپ اس کو سیم ٹائم پہ اس کو انڈیپینڈنس بھی سکھا رہے ہیں، اس کو کنٹرول بھی سکھا رہے ہیں. تو اس کی جو شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن ہے ڈیفینیٹلی اس نے سنیکس دیکھیں، وہ تو باکس بھی رکھ سکتا ہے نا، اس نے کیسے وہ ان میں سے ایک سنیکس رکھنا ہے یا ایک چاکلیٹ لینا ہے. تو یہ بھی ایک کنٹرول فیل کرنا اوور دی کوانٹٹی. تو بچوں کی یہ بڑی اچھی پریکٹس ہو سکتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ایکسرسائز سے آپ کا مقصد کیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بچے کو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو وہ ٹرالی بھر کے لے آیا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اتنا ابنڈنس بھی نہیں دینا، کیونکہ اتنا بھی گریٹیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے نا. تو اس کو کنٹرولڈ گریٹیفیکیشن، کانفیڈنس بھی اور کنٹرول بھی. ہاں، تو یہ گیج کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں بچوں کی نشو و نما کے لیے، اور پیرنٹنگ بڑا کروشل ہے اس کے لیے. اچھا سر، لاسٹ کوسچن کہ جو خود ترسی سے نکلنے کے لیے ہم اپنی عملی زندگی میں کون سے سٹیپس اٹھائیں؟ اگر ابھی مجھے اور آپ کو کوئی ایک ایسا شخص دیکھ رہا ہو جو خود کو ہر روزانہ ناکامی کی رٹ اس نے لگائی ہوئی ہو، اور وہ کسی دوسرے شخص کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر والوں کو وہ بلیم کر رہا ہو، تو آج سے وہ کون سا سٹیپ وہ فالو کرے، کون سا وہ پہلا قدم اٹھائے جس سے وہ خود ترسی سے نکل کر خود اعتمادی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے؟ اس کے لیے نا ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، اگر وہ ایک جو ہے سیلف ہیلپ کے طور پہ یوز کر سکتا ہے کوئی بھی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے کیا دیکھا، کیا سنا. اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں، یعنی کہ آپ کا جو آبزرویشن ہے کہ آپ نے کچھ سنا ہوگا، کچھ دیکھا ہوگا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے برین نے آپ نے خود کو کوئی سٹوری سنائی ہے، کوئی نہ کوئی سٹوری آپ نے سنائی ہے. کہ فار ایگزامپل میں نے دیکھا کہ ونڈو سے باہر کوئی ایک بندہ تھا، وہ میں جاننے والا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ بات کر رہا ہے، میں نے سنا اور دیکھا. اب میں نے آگے یہ سوچا کہ یار یہ دیکھو میرے خلاف تو بات نہیں کر رہا ہوگا کہیں، یا کوئی پروجیکٹ تو نہیں ڈسکس کر رہا ہمارا. یہ ابھی کل میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہم نے ایک پروجیکٹ ڈسکس کیا تھا، اب یہ اس بندے کے ساتھ کیا انفارمیشن تو نہیں دے رہا اس کو، میرے خلاف کوئی پلاننگ تو نہیں کر رہا. اب میں اسٹوری سنا رہا ہوں خود کو. اور یہ اسٹوری آپ نے کوئی ایک آبجیکٹ دیکھا اور خود کو آپ اس کو، اب اس اسٹوری میں میں نے آگے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے میننگ ایڈ کرنے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس میں کیا ایڈ کیا ہے، حقیقت کیا تھی، میں نے کیا ایڈ کیا. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ کنکلوڈ کریں اس کو. اب جب آپ ری ویلیویٹ کریں گے نا، آپ تو دیکھیں گے کہ آپ نے سنا تو کچھ نہیں، آپ نے دیکھا اور آپ نے اسٹوری سنا دی کہ یہ میرے خلاف ہوں گے، مجھے تکلیف دینا چاہتے ہوں گے. تو یا تو آپ نے وکٹمائز کرنا ہوتا ہے اس وقت خود کو، ٹھیک ہے، یا پھر یہ جو خود ترسی والے لوگوں کی اگر ہم بات کریں جو سیلف پیٹی میں ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ وکٹم سٹوری سناتے ہیں خود کو اپنے بارے میں. یار میں کتنا ہیلپ لیس ہوں، میں کتنا بے بس ہوں، میرے بارے میں کیا لوگ کتنی مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، سارے میرے خلاف ہیں، میں کچھ کر نہیں پاؤں گا، کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ میرے چاروں طرف موجود لوگ ہی ایسے ہیں، ٹاکسک لوگ مجھے ملے ہیں. تو اس طرح کی سٹوریز ہوتی ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ آپ نے ایگزیکٹلی کیا سنا، کیا دیکھا، اور آپ نے خود کو سٹوری کیا سنائی، اس سٹوری کو ایویلویٹ کریں. کیا میں خود کو وکٹم سٹوری سنا رہا ہوں، میں نے مظلومیت کا رونا خود کو سنایا ہے، اور حقیقت کیا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. الٹرنیٹیوز کیا ہو سکتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے وہ کوئی اپنی پرسنل بات کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے ڈاؤٹس کو ایسے کلیئر کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے نا سیلف پٹی سے نکلنے کا ایک انداز ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں
سیلف پیٹی ایز اے پرابلم کہ یہ آپ کے لیے ایک ڈیزیز ہے, آپ کے لیے ایک بیماری ہے, آپ کے لیے ایک مشکل ہے, ایک مسئلہ ہے, اس سے آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تو پھر کوشش کریں جب بھی سیلف پیٹی کر رہے ہوں, جب بھی آپ سیڈ فیل کر رہے ہوں, جب بھی آپ لو فیل کر رہے ہوں, تو دیکھیں کہیں ایسی سوچ تو میں نہیں سوچ رہا ہوں. تو اپنے فیلنگس کو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر دیکھیں اس سے جڑی ہوئی سوچیں کیا ہیں, ان سوچوں کو لکھیں اور ان کو ایویلیویٹ کریں, ان کا جائزہ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, میں خود کو میسج کیا دے رہا ہوں. ایگزیکٹلی ان میسج کو, ان تھاٹس کو لکھیں اور ان کے اپوزٹ لکھیں کہ ان کی اپوزٹ مثبت سوچیں کیا ہو سکتی ہیں. تو اس جو اپروچ کو چینج کریں پازیٹیو اپروچ کے ساتھ, تو سیلف پیٹی بدلنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ایکسرسائز کریں ڈیلیبریٹلی, پھر آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ آپ کی جو سیلف پیٹی کی فریکوینسی کم ہونا شروع ہو جائے گی, یہ نیگیٹو تھنکنگ کم ہونا شروع ہو جائے گی, اور اس کی جگہ ریپیٹ کیا کریں پازیٹیو چیز. اور ایک آپ کے پاس پازیٹیو بڑا ہی اسٹرانگ جملہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ نے کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی, کوئی چیز نکمی نہیں بنائی, ہر چیز کا پوٹینشیل ہے, ہر چیز کے اندر ایک ہڈن پوٹینشیل ہے. تو آپ بائی ڈیفالٹ بہت عظیم انسان ہو. تو یہ جملہ بھی آپ کو جو ہے آپ کے سیلف اسٹیم کو بوسٹ کر سکتا ہے, آپ کے کانفیڈنس کو بہتر کر سکتا ہے, اور یہ سمجھنا کہ میں اس چیز کے قابل ہوں اور میں یہ کر سکوں گا, جو ول ہے, ڈٹرمنیشن ہے, یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ ایک سیلف ہیلپ ہے, آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں, اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ادروائز اگر اس کے باوجود آپ کو لگے کہ آپ کو مزید ضرورت ہے, پھر آپ کو ڈیفینیٹلی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ کو سیشنز کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ صغیر صاحب. ناظرین, آج کا یہ ہمارا پروگرام تھا جس میں ہم نے خود ترسی کے اوپر اور سیلف کانفیڈنس کے اوپر بات کی. اس کے سائیکولوجیکل, اس کے سوشل, اس کے ڈومیسٹک فیکٹرز کو ہم نے ڈسکس کیا, اور خود ترسی سے نکل کر خود اعتمادی کا جو سفر حاصل ہم نے کرنا ہے اور اس کو طے کرنا ہے, اس کے بھی ہم نے پہ بات کی کہ ہم اس سے کیسے اپنے آپ کو, اپنی پرسنالٹی کو, اپنے عوامل کو, اپنے کردار کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے آج بات کی ہے. امید کرتا ہوں آپ کے لیے بہت زیادہ فروٹفل پروگرام رہا ہوگا. اس سے جڑے ہوئے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو آپ ضرور ہم سے کر سکتے ہیں. ہمیں آپ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب کے اوپر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے فون نمبرز پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم آپ کی مدد کر سکیں. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے مجھے اور صغیر صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.